خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ اس عورت کے دلی سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جس کی محبت اس کا شوہر ہو۔ عورت جب بھی کرتی ہے ذات سے محبت کرتی ہے، صفات سے نہیں۔ عورت کی محبت سے نہیں، اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جس کو خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں تک چھین لیتی ہے۔ نفرت کچھ نہیں کہتی، محبت مار دیتی ہے۔ مجھ سے نفرت واجب ہے، نہ کرو گے تو محبت ہو جائے گی۔ عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ خواب کریں گے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ میں محبت نہیں چاہتی، عزت چاہتی ہوں۔ تم بے شک محبت سے پیش نہ آؤ مگر عزت سے برتاؤ کرو، کیونکہ عزت کرو گے تو محبت خود ہی ہو جائے گی۔ نفس غصے کی حالت میں درندہ ہوتا ہے، گناہ کرتے وقت بچہ ہوتا ہے، پروانی نعمت کے وقت فرعون ہوتا ہے، بھوک کی حالت میں دیوانہ کتا ہوتا ہے، اور پرشکم ہو تو مغرور گدھا ہوتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ کوٹ آف دی ڈے: اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنایا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ دو آدمیوں سے ہوشیار رہو، ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں۔ سیاست دانوں کا چناؤ: ایک شخص نے کسی سیانے سے پوچھا کہ سیاست دانوں کو کیسے چنا جائے، تو اس نے کہا بالکل ویسے ہی جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنا تھا دیوار میں۔ جس معاشرے میں امیر کی بد اخلاقی کو اس کا مذاق اور غریب کی خوش اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھ کر جواب دیا جائے، وہ انسانوں کا معاشرہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ معاشرے پر تمہارا اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ میں لوگوں کے خیالات و جذبات میں ہیجان پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ میں تہذیب و تمدن اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی۔ میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں، درزیوں کا ہے۔ عورت سے عشق و محبت کرنے کا واحد مقصد جسمانی لذت ہوتا ہے۔ یہ لوگ جنہیں عرف عام میں لیڈر کہا جاتا ہے، سیاست اور مذہب کو وہ لنگڑا، لولا اور زخمی آدمی تصور کرتے ہیں جس کی نمائش سے ہمارے یہاں گداگر عام طور پر بھیک مانگتے ہیں۔ ہمارے یہ نام نہاد لیڈر سیاست اور مذہب کی لاش اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں اور سیدھے سادے لوگوں کو جو ہر اونچے سروں میں کی جانے والی بات مان لینے کے عادی ہوتے ہیں کہتے پھرتے ہیں کہ وہ اس لاش کو اثر نو زندگی بخش رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ آج کی اچھی بات:
رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کر انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی اور فخر کی بات کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ جس کو انا کہہ رہے ہو نا، وہ عزت نفس ہے میری۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ سچ کہتے ہیں لڑکیوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا، تبھی تو وہ ہر رشتہ دل سے نبھاتی ہیں بے مطلب بے وجہ۔ کسی کو پا لینے کے بعد اس کی ناقدری نہ کرو، کیونکہ جس کو آپ نے پایا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی طلب میں جیتے جی مر گیا ہو۔ آنکھوں سے پڑھی جاتی ہے حیا کی کہانی، نقاب ڈال کر کوئی فارسہ نہیں ہوتا۔ الفاظ صرف چپتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ محبت کے علاوہ بھی لوگ ملتے ہیں، عادتاً، رسماً، تکلفاً، ضرورتاً۔ مسجد اور مندر سے جوتے چوری ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس قوم کو واقعی جوتوں کی سخت ضرورت ہے۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کی نیند پوری ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔